کسی کی پرائیویسی کو انویڈ کرنا اسلام میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ سورۃ النور میں اللہ نے باقاعدہ سوشل ایٹیکیٹس کی تعلیم دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں صرف حلال و حرام بتایا گیا ہے۔ حدیث میں کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے؟ کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے اور کسی کی آزادی کو پامال کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بلونگنگز میں گھسنا یہ بھی اس کی پرائیویسی کو پامال کرنے میں آتا ہے۔ کسی کے ٹیکسٹ میسیجز دیکھنا چوری چھپے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اپنے بھائی کا خط پڑھا گویا وہ آگ میں جھانکتا ہے۔ عموماً سسرالی رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہو گھر نہیں تو اس کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ اور پھر کسی کو انفارم کیے بغیر آپ اس کے گھر نہیں جا سکتے، اور اگر آپ نوک کرتے ہیں تو 3 بار سے زیادہ آپ کو نوک کرنے کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں اپنی ماں اور بہنوں کے روم میں جانے سے پہلے بھی آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے راز معلوم کرنا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کان لگا کر باتیں سننا، یہ سب چیزیں اس کی پرائیویسی انویڈ کرنے میں آتی ہیں۔ اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں تاکہ گھروں کو پرسکون بنایا جا سکے، لیکن آج ہم یہ آداب، یہ مینرز چھوڑ چکے ہیں جن کے نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے